آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں میں آپ کو ایک ایسا پرانا واقعہ یاد دلانے جا رہا ہوں جسے سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں 28 سپٹمبر کی 1908 میں آئی طغیانی کی، جس نے ہزاروں افراد کی جان لے لی تھی۔ شہر حیدرآباد میں آئے اس بھیانک طوفان کی وجہ سے ہزاروں افراد پانی میں پھنس چکے تھے۔ بہتے پانی کا شور صاف سنائی دے رہا تھا اور ساتھ ہی بارش کی کان پھاڑ آواز چنگھاڑ کی صورت اختیار کر چکی تھی اور شہریوں کے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ اب اس طوفان نے کس قدر تباہی و بربادی مچا دی تھی اور کتنے لوگ اس میں جان کی بازی ہار چکے، اور اس کی نشانیاں حیدرآباد میں آج بھی کہاں کہاں ملتی ہیں، اور پھر اس طوفان کے اختتام کے بعد آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کا جو طوفان اٹھا تھا وہ کس قدر بھیانک رہا ہوگا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ رپورٹ۔ 27 ستمبر 1908 کو شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر طرف بارش کا شور سنائی دے رہا تھا، جس کی کان پھاڑ آواز ایک چنگھاڑ کی صورت لوگوں کے اوزان خطا کر رہی تھی۔ تیز و تند بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ دراصل ستمبر کا مہینہ حیدرآبادیوں کے لیے ستم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم تجزیاتی و طائرانہ نظر اس طوفان پر ڈالیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اپنی تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان یہی رہا۔ آسمان پر بادل خوب جم کر برس رہے تھے۔ دھیرے دھیرے بارش میں تیزی آنے لگی۔ رود موسیٰ کی طغیانی کو حیدرآباد کے بیشتر ادیبوں اور دانشوروں نے خوب لکھا ہے، جن میں علامہ اعجاز فروخ کے علاوہ پروفیسر مرزا اکبر علی بیگ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 28 ستمبر 1908 کی رات قیامت کی رات تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے دن رات تیز و تند بارشوں نے موسیٰ ندی کو اپنے طاس سے باہر کر دیا۔ حیدرآباد دکن میں رود موسیٰ مختلف حوالوں سے جانی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے کنارے بسایا گیا تھا اور یہیں پر مختلف دواخانے بھی بنوائے گئے تھے تاکہ ندی کی فرحت افزا فضا سے مریض جلد شفایاب ہو سکیں۔ حیدرآباد کے قیام سے 1908 تک یہاں 14 طغیانیوں کی تاریخ ملتی ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بھیانک طغیانی 1908 کی مانی جائے گی۔ 27 ستمبر اتوار کا دن تھا۔ ہلکی و تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ سے پہر کے گزرنے کے ساتھ ہی بارش تیز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرسکون بہنے والی موسیٰ ندی غضبناک ہو گئی۔ افضل گنج پل سے سواریاں بدستور گزر رہی تھیں۔ سطح آب بلند تو تھی لیکن غیر معمولی نہیں تھی۔ رات کے شاید 1 بجے ہوں گے کہ مہیب گھڑگڑاہٹ کے بعد بادل وسیع رقبے میں پھٹ پڑے۔ ہر وقت جاگتے رہنے والی ندی بفر گئی۔ خالق کائنات کی بہت ساری نوازشوں، محبتوں اور انعامات میں سے ایک باران رحمت بھی ہے۔ بارش کو اسی لیے رحمت باراں بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب قدرت اپنی فیاضی سے یہ نعمت عطا کرتی ہے تو ہمارے لیے یہ کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ تاہم حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ فلک پر ابھرتی گھنگھور گھٹائیں اور درختوں کے پتوں سے اٹکھیلیاں کرتی ہوائیں لوگوں کے دل مضطرب کو لبھانے لگیں۔ رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا کہ آسمانی وسعتوں میں بجلی کڑکنے لگی۔ بارش یوں تو تیروں کی بوچھاڑ کی مانند تیز تھی، وہیں بادل پھٹ پڑنے سے ایسا لگا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ دھیرے دھیرے نالوں نے ندیوں کی صورت اختیار کرنی شروع کر دیں۔ معین آباد، وقار آباد، دھارور، تانڈور اور اطراف کے دیہاتوں کے تالاب جب ان ریلوں کی تاب نہ لا سکے تو ان کے پشتے ٹوٹ گئے اور آہستہ آہستہ موسیٰ ندی کا پانی اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔
آپ کے اسکرین پر موجود یہ پل افضل گنج کا پل ہے جسے آج کل نیا پل کہا جاتا ہے۔ بارشوں نے اس پل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ پل یوں ٹوٹا گویا جیسے کہ یہ مٹی کا بنا ہو۔ بارش موسلا دھار ہونے لگی۔ بتدریج موسیٰ ندی لبریز ہو کر پل کے اوپر سے پانی بہنے لگا اور پل ڈھہ گیا۔ کولسا واڑی مکمل طور پر بہہ گئی۔ آہستہ آہستہ حسینی علم کے علاقے میں پانی در آیا۔ شہید گنج، چار محل، بدری علاوہ، انجی باغ، کھانسی میاں بازار، دارالشفا، جام باغ، گولی گوڑا، افضل گنج کا دواخانہ سب بہہ گئے۔ حیدرآباد شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے لرز اٹھا۔ پانی عثمانیہ دواخانے میں موجود درختوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور اسی پانی میں بہتے زندہ انسان دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دواخانے کے مریض بھی اس پانی میں بہنے لگے، جن میں چند ایک کی ہاتھوں میں دواخانے کے چمن میں موجود ایک درخت کی شاخیں آ گئیں تو انہوں نے اسی پیڑ کے اوپر پناہ لی۔ آج بھی یہ درخت اسی چمن میں ایستادہ کھڑا ہے اور 1908 کی اس طغیانی کا چشمدید گواہ بھی ہے، جس نے طوفانی بارش کی تباہ کاریاں دیکھیں اور کئی مریضوں کی جان بھی بچائی۔ دراصل بارش تر و تازگی کا استعارہ ہے۔ انسان، حیوان، نباتات اور جمادات سبھی اس کی اداؤں کے اسیر نظر آتے ہیں۔ جب گھنگھور گھٹاؤں سے بارش کی بوندیں کبھی رمجھم رمجھم حضرت انسان پر براہ راست گرتی ہیں تو روح سرشار ہو جایا کرتی ہے۔ اسی برسات کا پانی جب دریاؤں اور زمین میں شامل ہو کر تیز و تند ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سرشاری کی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی۔ 28 ستمبر کا دن حیدرآبادیوں کے لیے قیامت خیز رہا۔ موسیٰ ندی کے شمالی حصے میں تقریباً 2.5 کلومیٹر اور جنوب میں کوئی 1.5 کلومیٹر تک ندی کا پاٹ بہہ رہا تھا۔ 3000 سے زیادہ افراد شہر پناہ کی دیوار کے ساتھ بنے پیٹلا برج پر پناہ گزین تھے۔ پرانے پل کے قریب مسجد میاں مشک ہے، جہاں پر ایک تختی آج بھی لگی ہوئی ہے جہاں سے پانی گزر رہا تھا۔ ہر طرف ہر گھر میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ ندی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ایک لمحے میں پیٹلا برج ریت کے ٹیلے کی طرح ٹوٹ کر بہہ گیا اور آنے واحد میں 3000 افراد کی آہوازاری چیخ و پکار اٹھی اور بس پھر اس کے بعد سناٹا ہو گیا۔ 3000 انسان گرداب کی نظر ہو گئے اور لاشیں بھی میسر نہ آ سکیں۔ اس کے بعد ہر طرف تیز بہتے پانی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو دلوں میں خوف پھیلانے کے لیے کافی تھیں۔ مغرب کے بعد شور مچا کہ سیلاب آیا۔ ہر جانب اور ہر مکان میں پانی بھر گیا تھا۔ محلے کے محلے خالی ہو گئے تھے۔ لوگ مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر جدھر جگہ ملی بھاگنے لگے۔ امیر اور غریب کا امتیاز باقی نہ رہا۔ پردہ نشین بیگمات جن کی پرچھائیں تک غیروں نے نہ دیکھیں، بدحواس بے نقاب سرے بازار ٹھوکریں کھاتی، گرتی پڑتی، متاع جان کو سنبھالتی بھاگتی چلی جاتی تھیں۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ بالکل قیامت کا سا عالم تھا۔ نامپلی، لال ٹیکری، فلک نما، غرض کوئی بلند سطح کا محلہ ایسا نہ تھا جہاں تل دھرنے کو جگہ نکل سکے۔ اس طوفان میں 19,000 سے زیادہ مکانات منہدم ہو گئے۔ 15,000 سے زیادہ افراد آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے تو وہیں 80,000 سے زیادہ افراد خانمہ برباد ہو گئے۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر نے بھی اس قیامت خیز واقعے کی روداد خود لکھی ہے۔ ان کا مکان موسیٰ ندی سے کوئی 60 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ 28 ستمبر کو رود موسیٰ لبریز ہو کر اپنے دونوں ساحلوں کی طرف سیل بلا کی طرح بڑھ رہی تھی۔ رات کے 8 بجے تک ان کے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی چڑھ آیا تھا۔ امجد حیدرآبادی نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ چلیے اماں کہیں پناہ کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی ان کی والدہ ماجدہ نے کمال استقامت سے جواب دیا کہ رہنے دو، جب موت آ ہی گئی ہے تو یہاں اور وہاں سب برابر ہے۔ امجد حیدرآبادی کا مکان اونچائی پر تھا،
जहां अब सिटी कॉलेज की इमारतें हैं। रात के 10 बजे बारिश का पानी चारों तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त अमजद कुछ घबरा गए और उनके पास के मकान में जो निहायत मुर्तफ़े और मुस्तहकम था, जो पिछले तुग़यानी का मुकाबला करते हुए महफूज रहा था, यहाँ वो आ गए जहाँ पहले ही मोहल्ले के अक्सर लोग पनाह लेने के लिए आए थे। खौफ और दहशत से बैठे खड़े दिखाई दिए। अमजद मकान के दीवान खाने में ठहर गए। थोड़ी ही देर बाद क़िबले रुख की दीवार शक हो गई। कमरे के हाल में पानी डराता हुआ घुस आया। पनाह लेने वाले तमाम अफराद में अफरा तफरी मच गई। सहन का पानी दरवाजे के रास्ते चढ़ता हुआ ऊपर तक आ गया। अमजद ने एक तख्त को बीच में डाला और तमाम अहले खाना के साथ उस पर चढ़ गए। उन्होंने उस वक्त सबसे कह दिया कि अब अपने अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। ऐसा लगने लगा था कि अब सभी पानी में बह जाएंगे। वो लिखते हैं कि इस अस्तराब में एकाएक मेरे अंदर एक हुक उठी। जी में आया, जब मरना ही है तो छत के नीचे दबकर और चूरा चूरा होकर क्यों मरें, मैदान में निकलकर क्यों ना जान दी जाए। इस ख्याल के आते ही उन्होंने फौरन अपनी वालिदाए माजिदा का हाथ पकड़ा और उठ खड़े हुए। माँ के साथ उनकी अहलिया और अहलिया की गोद में उनकी इकलौती नन्ही बच्ची थी। वो शख्शुदा दीवार से बाहर निकले। उनके कदम एक गिरे हुए मकान के मलबे पर पड़े। उनके साथ उनकी वालदा, बीवी और बच्ची भी मलबे पर खड़ी हो गईं। उनके बाहर होते ही वो जहां बैठे थे वो मकान का छत एकाएक गिर गया और ये सारा खानदान घबरा कर आगे बढ़ा। अंधेरी रात में पानी के अंदर ही अंदर पाँव से रास्ता टटोलते, मलबों पर पाँव रखते, कूदते फांदते वो एक मुसल्लिस नुमा चबूतरे तक पहुंच गए। जब वो इस चबूतरे तक पहुंचे तो पानी उसकी मुंडेर को छू रहा था, लेकिन जूं जूं नदी चढ़ती गई चबूतरे से पानी ऊंचा होता चला गया। रात के 2 बजे तक पानी चबूतरे से चढ़ता हुआ कमर से गले तक आ पहुंचा और अमजद हैदराबादी के अलावा उनके खानदान के पैर पानी में खड़े खड़े शेल हो गए। अब पानी में डूबने की कैफियत आ गई थी। तभी अमजद को ये ख्याल आया कि हम बहेंगे तो एक साथ और डूबेंगे भी तो एक साथ। एक लम्हे की देर किए बगैर उन्होंने अपनी शफीक माँ और बीवी का हाथ थाम लिया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा ही था कि सब के सब गड़ाप से पानी में डूब गए। यहाँ भी उन्होंने खुदरत के करिश्मे को देखा। उनके कदम डूबने के बाद जमीन की सतह की जगह घास के छप्पर पर जा ठहरी। यहाँ तक सुबह काजिब नमूदार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो अंधेरी और भयानक रात तो जूं तूं कट गई, अब दिन के उजाले में कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। सुबह के वक्त नदी की जद से फसील शहर का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। फसील गिरने की वजह से उसका सिमटा हुआ पानी दूर दूर फैलकर उनकी तरफ मुंतकिल होने लगा। पानी बहता रहा। जिस छप्पर पर अमजद अपने खानदान के हमराह खड़े थे तूफानी किश्ती की तरह डगमगाने लगा। उनकी नन्ही बच्ची अब्बा अब्बा कहकर उनके गले से लिपट गई। छप्पर आहिस्ता आहिस्ता पानी में बहता चला गया। जाने थी कि जिस्मों से निकलने के करीब हो गईं। ये मंजर इस कदर भयानक था कि अमजद होश संभालने के काबिल भी ना रहे। उसी वक्त अमजद की वालिदा ने पानी में बहते हुए एक तख्ते की तरफ इशारा किया तो अमजद ने फौरी उस तख्ते को लेने आगे बढ़े, लेकिन उन्हें यह ख्याल नहीं रहा कि उनकी मासूम बच्ची उनके कांधे पर बैठी है। वो तख्ता लेने चले गए और बच्ची नीचे गिर गई तो उनकी वालिदा ने बच्ची को उठा लिया और पानी का धारा उन्हें बहा कर ले गया। तकदीर ने जब तक माँ का साथ देना लिखा था उन्होंने दिया। पानी के बहाव में अमजद, उनकी वालिदा, बीवी और बच्ची बहती रहीं। खुद अमजद भी बहते चले जा रहे थे। कभी ये उभरते तो पलक झपकते
ہفتے پانی میں ڈوبتے رہے۔ امجد کی والدہ نے اپنے دوپٹے سے ننھی بچی کو اپنی کمر سے باندھ لیا تھا تاکہ بچی کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے بچی کی جان بچانی چاہی مگر بچی پتھر بن کر ان کو ڈبو رہی تھی۔ یہاں تک تو وہ بچی کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اب بچی ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بہتے بہتے ایک درخت کی شاخ امجد کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اپنی ماں، بیوی اور بچی کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر نیچے بہنے والے تیز دھارے میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ کسی طرح بہتے ہوئے زنانہ ہاسپٹل پہنچے جہاں کی بیمار عورتوں نے ہمت کر کے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب وہ بچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سدھا جوان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین کچھ ان سے دور کچھ نزدیک بہے چلے جا رہے تھے۔ کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا۔ اس طوفان میں بہنے والے بہ گئے، ڈوبنے والے ڈوب گئے اور ایسے گئے کہ لاشوں کا تک پتہ نہ چلا۔ پانی کا بہاؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا۔ پانی تھمتے تھمتے تھما تو لاشیں ریتی، کیچڑ، شہتیروں کے انبار ڈھہ گئے۔ مکانوں کے نیچے اکھڑے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں میں پھنسی پڑی لاشیں دکھائی دینے لگی۔ بے نوا، بے بس زندوں کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ امجد حیدرآبادی نے خود پر گزری اس قیامت پر ایک نظم لکھی تھی، قیامت صغریٰ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ہلاکت خیز طغیانی پر انہوں نے کس طرح ایک نظم میں اپنے غم کو ڈھالا ہے۔ وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، بارش کی لگاتار جھڑی سرد ہوائیں، گرنا وہ مکانوں کا، وہ چیخوں کی صدائیں، وہ مانگنا ہر ایک کا رو رو کے دعائیں۔ تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، سیلاب فنا بن کے کیا سب کا صفایا۔ پاؤں سے گزرتا ہوا پھر سینے تک آیا، آگے جو بڑھا موت نے بس حلق دبایا۔ مادر کہیں اور میں کہیں بادیدہ پرنم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم، بیٹی نہ تجھے باپ نے افسوس بچایا، دست ستم سیلے فنا سے نہ چھڑایا، دریا نے تیرے حال پہ کچھ رحم نہ کھایا، کیا پھول سی صورت پہ اسے رحم نہ آیا، دل میں میرے اب صبر کی طاقت نہیں اماں، دل میں میرے اب صبر کی طاقت نہیں اماں، دنیا میں بغیر آپ کے راحت نہیں اماں۔ شہر حیدرآباد میں کم از کم ستمبر کے مہینے میں آئی اس طغیانی کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے اور اسی حوالے سے امجد حیدرآبادی کو بھی ضرور یاد کرتے ہیں۔ یہی تھی وہ داستان غم جسے سننے کے بعد لوگوں کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جاریہ ماہ بھی حیدرآباد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں لوگ یہ شعر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بہت خوبصورت ہے بارش مگر یہ، بہت خوبصورت ہے بارش مگر یہ غریبوں کی چھت کیوں گرانے لگی ہے۔